ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ معزز سامعین اکرام، بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں، اسٹیج پر تشریف فرما بزرگان دین، علماء اکرام، میری حاضری آپ کے پڑوس کے گاؤں نیک پور ثابت نگر جو ندی پار ہے، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ جامع مسجد سے وہاں کی میری حاضری ہوئی ہے، قاری محمد شاکر صاحب کے وسیلے سے آپ حضرات کی زیارت کا موقع ملا۔ دعا کریں اللہ رب العزت میری حاضری کو بے حد قبول فرمائے، ہم سب کے اس بیٹھنے کو اللہ بے حد قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سب کے اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر والوں کے، ہمارے والدین کے، اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کے، اور جو کسی وجہ سے نہ آ سکے ان کی، سب کی اللہ اس رات میں مغفرت فرمائے۔ اللہ جن لوگوں نے آمین کہا ان کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے نہیں کہا اللہ ان کی بھی فرمائے۔ چلو جنہوں نے نہیں کہا آپ کہہ لو، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ دیکھو میرا مزاج ہے بات کرنے کا، آپ میرا ساتھ دیں گے میں کچھ عرض کر سکوں گا، ورنہ سبق مجھے سنانا ہے، چلے جانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، نہ تو میری کوئی عمر اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو نصیحت کر سکوں، ماشاءاللہ آپ حضرات میں میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں، جو اگر دیکھا جائے کوئی میری چچا کی عمروں کا ہے، کوئی میرے تایا کی عمروں کا ہے، حتیٰ کہ میری دادا کی عمروں کے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میری یہ حیثیت بساط نہیں ہے کہ میں آپ کو نصیحت کر سکوں، ہم لوگوں کو صرف مذاکرہ کرنا ہے، اپنی حقیقت کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے مقام کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم اس مقصد پہ پورے اتر رہے ہیں؟
یا ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا ہے؟ میرے عزیز دوستوں، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، سب سے پہلے مجھے ایک بات عرض کرنی ہے، شاید پھر موقع نہ ملے، میں کسی اور چیز میں الجھ جاؤں، اس لیے پہلے عرض کرتا ہوں۔ آج فروری کی 13 تاریخ ہے۔ کتنی جی؟ آج فروری کی 13 تاریخ ہے۔ ابھی 1-1.5 گھنٹے کے بعد تاریخ بدل جائے گی، 1 گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹہ 6 منٹ کے بعد تاریخ ہو جائے گی 14 فروری۔ یہ جو میرے بارش بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں جانتے، لیکن یہ جو چکنے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ 14 فروری ہمارے نزدیک یہ 14 فروری ہے، لیکن یہ جو میرے بھائی، میرے نوجوان، میرے بچے ہیں نا، یہ اس کو یاد کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے کی صورت میں۔ کیا نام دیا ہوا ہے؟ ویلنٹائن ڈے۔ اس کا اگر مطلب دیکھا جائے تو آپ گوگل کرو گے، اس کا نام ہے پیار کا دن۔ کیا؟ پیار کا دن۔ اور اگر میں اپنی زبان میں بات کروں تو اس کا نام ہونا چاہیے دنیا کے نام پر کلنک کا دن، بلیک ڈے، کالا دن، کہ دنیا میں کوئی ایسا گناہ باقی نہیں بچتا جو اس دن نہ کیا جائے۔ کیا کچھ اس دن میں پیار کے نام پر ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری نوجوان بچیاں، ہمارے نوجوان بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں اور اس دن خاص طور سے صرف اس لیے جاتے ہیں، انہیں بچانا ہے اور انہیں خود بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ چند لمحات کی خوشی اور عارضی خوشی ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ویلنٹائن ڈے یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے نکاح کا تصور دیا۔ تیرا ایک میں کام نہیں چل رہا ہے 2 کر لے، 2 میں بھی نہیں چل رہا 3 کر لے، 3 میں نہیں چل رہا 4 کر لے، ہے ہمت تو کر لے۔ لیکن ویلنٹائن ڈے کا تصور اسلام میں نہیں ہے، جی ایف پی ایف کا تصور اسلام میں نہیں ہے، حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں کہا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر اس گناہ کو سرزد، اگر اس گناہ کے مرتکب ہو جائے، اس گناہ کو کر بیٹھے، تو اسلام نے اس کی سزا دنیا میں متعین کر دی ہے۔ تجھ سے نماز چھوٹ جائے، اللہ کہہ رہا ہے نماز چھوڑ کر جب میرے پاس آئے گا میں دیکھ لوں گا۔ تجھ سے روزہ چھوٹ جائے، اللہ کہہ رہا ہے روزہ چھوڑ کر میرے پاس آئے گا میں دیکھ لوں گا۔ تجھ سے کاروبار میں غلطی ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے کاروبار میں غلطی کر کے آ، تجھے میں دیکھ لوں گا، میں غفور الرحیم ہوں، چاہوں گا معاف کر دوں گا، چاہوں گا تجھ سے حساب لوں گا، من کرے گا تیری مغفرت کر کے جنت کے فیصلے کر دوں گا، میرا من چاہے گا، میری مرضی ہوگی تجھے سزا دے کر کے جنت میں بھیج دوں گا۔ تو کوئی بھی غلطی کر کے آئے گا میری مرضی ہوگی تجھے سزا دوں گا، میری مرضی ہوگی تجھے معاف کر دوں گا، میری سزا بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہوگی، تجھے جہنم میں بھیجا جائے گا، کبھی میرے نبی کی شفاعت کے ذریعے سے، کبھی کسی میرے ولی کی شفاعت کے ذریعے سے، کبھی میری رحمت کے ذریعے سے تجھے جہنم سے نکال کر کے اور نہر حیات میں تجھے غسل دے کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن سن، اگر تو اس ناپاک فعل کا مرتکب بن کر کے اگر اس دنیا میں زندگی گزارے گا اور تیرا گناہ اگر ثابت ہو جاتا ہے، تو چاہے مرد ہو، تو چاہے عورت ہو، تو چاہے نوجوان ہو، چاہے تو ادھیڑ ہو، چاہے تیری عمر 20 سال ہو یا 40 سال ہو، اگر تیری شادی نہیں ہوئی ہے تجھے 100 کوڑے دنیا میں لگائے جائیں گے، اگر دنیا میں نہ لگائے گئے تو آخرت میں تجھے دیکھ لیا جائے گا۔ یہ زنا کی سزا ہے، جو زنا عام طور سے کھلے عام ویلنٹائن کے نام
اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کے مستقبل کو بچانا ہے۔ میرے نبی نے آ کر کے جو تعلیم دی تھی وہ زناکاری سے بچنے کی تھی، وہ عیاشی سے بچنے کی تھی، وہ نشے سے بچنے کی تھی، وہ ناچ گانے سے بچنے کی تھی۔ ان چیزوں میں پڑھنے کی تعلیم میرے نبی نے نہیں دی تھی۔ اپنی نسلوں کو بچانا ہے، کہیں یہ نسلیں ویلنٹائن کے نام پر اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھے، اپنے عقائد کا سودا نہ کر بیٹھے۔ خدا کی قسم، ابھی یہ بچی، چھوٹی سی بچی آپ کے سامنے بڑے ہی عمدہ لہجے میں ایمان کی حقیقت بتلا رہی تھی۔ صحابہ اکرام کی قربانیاں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ آپ نے لہجہ تو سنا ہوگا، لیکن اس بچی کی باتوں کی تہ میں جانے کی آپ نے شاید کوشش نہیں کی۔ یہ کیا نقشہ کھینچنا ہمارے سامنے چاہتی تھی؟ کیا کچھ صحابہ اکرام نے اس ایمان کو بچانے کے لیے اور اس ایمان کو بنانے کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں؟ میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے عرض کروں، جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشے کا رہنے والا کالا بلال ایمان لے آتا ہے۔ جب ایمان نہیں لایا تھا، عبداللہ ابن جدعان کا غلام ہے، عبداللہ ابن جدعان کا ایک غلام، فرما بردار غلام، ہر بات پر اپنی گردن کو خم کر دینے والا، ہر حکم کو پورا کر دینے والا، کام سے جی نہ چرانے والا، ہر حکم پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والا یہ بلال حبشی۔ اس کے سامنے جب اسلام کی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں، جب اسلام کا نقشہ اس کے سامنے رکھا جاتا ہے، جب اسلام کے نمونے کو اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ عبداللہ ابن جدعان کو پتہ چلتا ہے، عبداللہ ابن جدعان بغیر کسی کو خبر ہوئے اسے فروخت کر دیتا ہے۔ امیہ ابن خلف اسے خرید لیتا ہے۔ امیہ کو پتہ نہیں ہے بلال مسلمان ہو چکا ہے۔ بلال کو جو حکم دیا جاتا ہے بلال اس حکم کو پورا کرتا ہے، اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے، اپنے ایمان کو بچا رہا ہے، اپنے ایمان کو بنا رہا ہے۔ مکے کے چوک میں حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مکے کے کافر، مکے کے مشرک مکے کے چوک میں بھلا کر کے ان کو سزائیں دے رہے ہیں، ان کو کوڑوں سے مارا جا رہا ہے۔ کبھی ابو جہل مارتا ہے، کبھی ابو لہب مارتا ہے، کبھی امیہ مارتا ہے، کبھی عتبہ مارتا ہے، کبھی شیبہ مارتا ہے، کبھی ولید مارتا ہے، کبھی کسی کا نمبر آتا ہے، کبھی کسی کا نمبر آتا ہے۔ مارنے والے تھک جاتے ہیں، مارنے والے گھبرا جاتے ہیں، مارنے والے پیچھے ہو جاتے ہیں، سزائیں دینے والوں کے ہاتھ دکھنے لگتے ہیں، سزائیں دینے والوں کے ہاتھ خم پڑ جاتے ہیں، ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں، ان کی سانس پھولنے لگتی ہے۔ لیکن یہ ایمان کو بچانے والے، یہ ایمان کو بنانے والے، یہ ایمان کی محنت کرنے والے نہیں تھکتے، یہ ایمان کی محنت کرنے والے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کی ایک ہی سزا ہے، ایمان لا چکے ہیں، اب تمہاری سزاؤں سے موت تو آ سکتی ہے لیکن ہمارے دل سے ایمان نکل جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے چوک میں امیہ مارتا مارتا تھک جاتا ہے، کوڑا اٹھاتا ہے، بلال کے حوالے کرتا ہے، کیونکہ جانتا ہے بلال میرا غلام ہے، بلال میرے حکم کا غلام ہے، میں جیسے چاہتا ہوں اسے حکم دیتا ہوں اور یہ کبھی میرے حکم کو منع نہیں کرتا۔ بلال کے ہاتھ میں کوڑا دیا جاتا ہے، بلال میں ذرا سانس لیتا ہوں، اب تیری باری ہے۔ یہ عمار، یہ محمد کا کلمہ پڑھنے والا، یہ اپنے آپ کو محمد کا امتی کہنے والا، یہ اپنے آپ کو محمد کا غلام کہنے والا، یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سامنے تنا ہوا کھڑا ہے۔ تجھے اسے جھکانا ہے، تجھے اسے ایمان سے پھیرنا ہے، تجھے اس کی ہمتوں کو توڑنا ہے، اس کی قوت ایمانی کو تجھے لرزہ دینا ہے۔ بلال اپنے ہاتھ میں کوڑا لیتا ہے، حضرت عمار ابن یاسر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ادھر پتہ عمار کو بھی ہے بلال مسلمان ہے، اور پتہ بلال کو بھی ہے کہ تو اگر اسے مارے گا بھی تب بھی عمار پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ حضرت بلال کوڑا لے کر کے عمار کے قریب آتے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر حضرت بلال کی جانب دیکھتے ہیں، حضرت بلال حبشی کی جانب دیکھ کر کے اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں، بلال میرا تو سب کو پتا ہے عمار ایمان لا چکا ہے، میرا تو روز مرہ کا ایک قصہ ہے، مجھے روز صبح کے وقت میں لا کر یہاں باندھ دیا جاتا ہے، صبح سے شام تک مجھے مارا جاتا ہے، صبح سے شام تک مجھے سزائیں دی جاتی ہے، مجھے پر کوڑوں کی برسات کی جاتی ہے۔ تیرا ایمان ابھی چھپا ہوا ہے، تجھے دو چار کوڑے اگر مجھے مار لے گا میں تجھے معاف کر دوں گا، یہ کوڑے میری جانب سے تجھے اجازت ہے، تو اپنے ایمان کی حفاظت کر لے، اپنے ایمان کو چھپا لے۔
اگر پتہ لگ گیا یہ امیہ تجھے چھوڑے گا نہیں، یہ ابو جہل تجھے چھوڑے گا نہیں، یہ ابو لہب تجھے نہیں چھوڑے گا، پھر تجھے بھی ہمارے برابر میں لا کر کے باندھ دیا جائے گا، اور تجھے بھی پھر کوڑوں سے ستایا جائے گا، کوڑوں سے پیٹا جائے گا، پھر تیرے بھی کمر پر کوڑے برسائے جائیں گے، پھر تیری بھی کمر پر بوجھ لاد کر کے اور عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں گھسیٹا جائے گا، پھر تیری بھی گردن میں توق ڈال کر کے رسی باندھ کر کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے گا۔ حضرت بلال حبشی حضرت عمار بن یاسر کی باتیں سنتے ہیں، گردن کو ہلاتے ہیں، وہ گردن ہلاتے ہوئے گھوڑے کو ہوا میں لہراتے ہیں اور ہلا کر کے اعلان کرنے لگتے ہیں، او مکے کے کفار، او مکے کے مشرکین، او ابو